لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودهم سلاحا افغانستان، پاکستان، یہ تین سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت۔ ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ غالب اکثریت کا۔ ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا۔ یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بات آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ دیکھیے، اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں جزاک اللہ لکھیں تاکہ ہمیں اس طرح کے موٹیویشن ملتے رہیں اور ہم آپ کو اس طرح کی ویڈیو شیئر کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابو داؤد کی روایت کا حوالہ موجود تھا۔ لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی۔ آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں،
وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملین نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ٹرک نیشنلزم، ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں۔ اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے۔ ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا، پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے۔ یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جدوجہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی۔ نوٹ کر لیجئے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیر جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بددل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی۔ پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے، اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے۔ اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے۔ یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں۔ Coming events are casting their shadows before۔ یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے، اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے۔ بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے: خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون۔ خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر۔ یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے۔ شیعہ کا کانسیپٹ یہی چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہو گئے، اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے،
لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں. تو زدر وقت خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں. کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس زی عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے. وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے. جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے. یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے، ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے. اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے. کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، کارواں چلے گا یہاں سے. یخرج الناس من المشرق یعطون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کرے گی. اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی بوڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بھیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر دفن ہو جائے گے. حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی. اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا. مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی، شرائط آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر. اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں. ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتایا. ایک قبل مسیح، یہ نقطہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے. حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو، سن انہوں نے شروع کر دیا کہ اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا. اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے تو اس کے پچھلے سال میں تھے، لہذا کہا جائے گا کہ Jesus Christ was born 1 year before Christ. BC. تو ایک قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی. یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول. یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں. سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا دیا، لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت واقع ہو گئی. اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں، یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا. عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا باعث بعد الموت وہی ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا دیا.
تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجیے یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا. پھر ہمارا اور یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی. بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے. لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا. دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا. 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف. رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک، اس نے پھر جو حملہ کیا ہے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا. وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا. وہ اس تاریخ کا حصہ ہے، میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی. اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے. نمبر 2 یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے. اب لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے. یہ 3 قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے. جس کا جہاں سینگ سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں چلے گئے. ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے اس لفظ کو، ڈایاسپورا. ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے. لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا. یہ دور انتشار ہے. اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں. دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس رومی حکمران تھے. وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے. عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں. لہذا رومی جو ہیں رومنز، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے. یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے. یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ. سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا. بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن، قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے. اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی. اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑنی شروع ہوئی. اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی، بدماش. لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن امپائر میں. انہیں ذلیل کیا گیا، شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو. یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا لفظ. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا. ہے تو مخلوق وہ بھی ایک حیوان ہے. ایسے ہی یہ ہے یہودی گالی، گالی.
لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی ہے۔ اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا۔ اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جبکہ ڈائسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس۔ سن 70 سے شروع ہوا ڈائسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیا۔ اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت با سعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 610 میں نوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف۔ قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، ان اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو، یہ آپ کے علم میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات، جو امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، تو رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ، یہ ساری بیشتر نوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہیں پر، حضور ابھی پہنچے بھی نہیں۔ ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے، جسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹس مین شپ کا ماسٹر سٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے۔ یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، اس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل۔ بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ لیکن ہوا کیا، ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے، ان نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش نیشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں، بددیانتیں آتی رہیں گی، اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے، قریش کو دعوت دیتے آؤ آؤ آؤ، ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم۔
जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीन हाज़िहिल उम्मा, उनका फौरन ज़हन गया वो दरवेश बादशाह मदीने में बैठा हुआ है उमर रजी अल्लाह तआला। अब एक और उमर भी है जो कंधार में बैठा है, नक्शा वही है, सादगी की हद तक नक्शा बिल्कुल अपनी आंखों से देखा वही सादगी। उमर अव्वल उमर सानी थे उमर बिन अब्दुल अजीज। अब एक अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला अय्यदहुल्लाहु बिनुसरतिही, अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमाए, दुश्मनों को उनके मुकाबले में नीस्तो नाबूद करे। उन्होंने रिक्वेस्ट भेज दी कि हुजूर तशरीफ लाइए, ये शहर फतह हो जाएगा। वो है सफर तारीखी, इतना तवील सफर, तकरीबन 700 मील, एक ऊंट, एक खादिम, एक मंजिल पे अमीरुल मोमिनीन ऊपर बैठे, खादिम आगे चल रहा है, अगली मंजिल पे खादिम ऊपर बैठा है, अमीरुल मोमिनीन आगे जा रहा है। और जब पहुंचे हैं तो वो बारी थी खादिम की, उन्हें हाथ जोड़ दिया, हुजूर खुदा के लिए क्या कहेंगे लोग, वो मेरा बुरा हाल कर देंगे, तुम्हें शर्म नहीं आई, अमीरुल मोमिनीन पैदल आगे चल रहे, नुकेल पकड़कर, और तुम बैठे हो ऊपर विराजमान हो। हजरत उमर फरमाया दौरो दौरो, नहीं बारी तुम्हारी है, बैठ। इस हाल में पहुंचे और फिर यह कि अबू उबैदा बिन जर्राह आए हैं, इस है ये, आप जरा हुलिया अपना दोस्त फरमा दें तब जाके पेश हम आपको करेंगे। आपने फरमाया नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम है जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी है इस्लाम के जरिए से, कपड़ों के जरिए से, दौलत के जरिए से। उसी हाल में गए हैं, ऊपर से उन्होंने खड़े होकर निशानियां देखी, अपनी किताबें खोली, हाँ ये वही है, अच्छा लो जी सरेंडर, शहर तुम्हारे हाथ में। खून का एक कतरा नहीं बहा और बैतुल मुक़द्दस फतह। लेकिन उस वक्त हजरत उमर ने एक नरमी ये की कि यहूदियों के लिए भी इसे ओपन सिटी करार दे दिया। ये एहसान अजीम हजरत उमर का, इससे पहले यहूदी आ ही नहीं सकता था, दाखिल ही नहीं हो सकता था, वहां वो आकर विजिट नहीं कर सकता था, ज़ियारत नहीं कर सकता था अपने मुकद्दस मकामात की। हजरत उमर ने यूं समझिए कि तकरीबन 550 बरस के बाद उनके लिए रास्ता खोला है कि हाँ तुम आ सकते हो, ज़ियारत कर सकते हो। लेकिन ये ईसाइयों ने लिखवाया वाहिदे के अंदर, उन्हें यहां आप आबाद होने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन हम विजिट दी प्लेसेस देखें, ज़ियारतें करें और जाए। ये मुआहिदा हजरत उमर का है रज़ी अल्लाह ताला, जो फिर खिलाफत राशिदा के बाद बनु उमय्या ने भी इसको ऑनर किया, बनु अब्बास ने किया। फिर जो हमारे ये तुर्कों में अंदर खिलाफत आई तो तुर्क खुलफा ने भी उस मुआहदे की पूरी पाबंदी की। फिलिस्तीन में आ सकते हैं यहूदी सिर्फ ज़ायरीन की हैसियत से, वहां आबाद नहीं हो सकते। अब आइए अगला दौर आया हजरत उस्मान का दौर खिलाफत। यह है वो वक्त कि अब यहूद ने उम्मत मुस्लिमा की पीठ में झुका दिया। वो कैसे? एक यहूदी अब्दुल्ला इब्न सबा इस्लाम का लिबादा ओढ़कर आ गया, माशरे का जायजा ले लिया। इनमें बनु हाशिम और बनु उमैया में जो पुरानी कशाकश थी उसके कुछ न कुछ जरासीम बाकी है। अगर इनको जरा भड़का दे तो मुसलमानों में इंतशार पैदा होगा। कहा ये उस्मान कौन है? ये तो बनु उमैया में से है, ये हक तो बनु हाशिम का है, खिलाफत उनके पास होनी चाहिए, मोहम्मद के तो रिश्तेदार वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अवाम उन्नास के अंदर बात फैलनी शुरू हुई। फिर एक बड़ी साजिश के अंदाज में हजरत उस्मान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, हजरत उस्मान के जो आमिलीन थे, गवर्नर थे, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा, और ऐसी होशियारी करते थे कि कूफे में कूफे के हाकिम के खिलाफ कुछ नहीं कहना, अजी मिस्र में ये हो रहा है, अजी शाम में ये हो रहा है, अजी ये जो उस्मान है वो ये कर रहा है, ये जुल्म हो रहा है, ये लूटमार हो रही है, ये खयानतें हो रही है। अब ना कि उस जमाने में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे तस्दीक करें? अफवाहें तो आप आज कराची के अंदर शुरू हो जाए तो पता नहीं चल सकता किसी को कि क्या उसमें सदाकत है, क्या झूठ है। और बुरी बात जो है, फितरत इंसानी की कमजोरी है, वो फौरन कबूल करता है।
کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن بری بات تو فوراً تیار ہوتا۔ بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، باہمی خانہ جنگی ہوئی، امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے۔ یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے، جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہوئے، اور آج تک فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی انہوں نے بھی اس آگ کو بھڑکایا۔ یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہودی۔ اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا۔ طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر۔ اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ، بڑے کٹر ترین عیسائی جو ہے وہ اسپین میں تھے، لہذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی تھی، میں بتا چکا ہوں، دشمنی تھی، چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی۔ وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد سے شروع ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالاکی یہ برتی، کچھ راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی۔ طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا، ہسپانیہ فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب، بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی۔ ان کے بڑے بڑے علماء جو اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے۔ بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا۔ وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا۔ ہسپانیہ میں بیٹھ کر ہم عیش کیے، لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا، یہ تو داستان کے تو بہت سے گوشے ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجیے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر دیا، جیسے شیعہ سنی کی تقسیم، عبداللہ ابن سبا، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم، یہودی علماء۔ ہوتا کیا تھا، ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کارڈووا میں ہیں، ٹولیڈو میں ہیں، گریناڈا میں ہیں، غرناطہ، قرطبہ، تولیتلا، اور وہاں آتے تھے لوگ، فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے ہیں، اٹلی سے چلے آ رہے ہیں، 3 ہی ملک قریب قریب پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے، جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے، اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھی، جو اس وقت دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی، پوپ کا راج تھا دنیا میں اس وقت۔ یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے، لیکن بادشاہوں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلیوں کی تھی، اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں۔ اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیونکہ سینٹ پال نے شریعت موسوی ساقط کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں، پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلا کا نام ہے، یہ بھی انسان ہے۔ بات تو ٹھیک تھی نا، اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے، ڈیوائن بک، ریویلڈ اسکرپچر، لہذا اور یہ کتاب ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادری پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف۔ اب بائبل میں بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہے،
نتیجہ کیا ہوا؟ یہود کی عظمت پروٹیسٹنٹس کے نزدیک مسلم ہو گئی. اصل قوم تو یہ ہے. وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی؟ موسیٰ کے امتی یہ ہے، تورات موسیٰ کو دی گئی، ابراہیم کی نسل یہ ہے. لہذا وہ جو دشمنی تھی، جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو سوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش، اس کا ازالہ ہوا اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں. یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈ رسل نے بیان کیا ہے. اس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس، صفحہ 108. وہ لکھتا ہے دی کرسچنز retaining the Judaic belief in the special revelation added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical subtleties. The combination produced the most fiercely persecuted religion that the world has yet known. یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی. ایک تو جب یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات، کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ محرف تھی. اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں، جب پہلی مرتبہ ہیکل جو ہے تباہ ہوا ہے، اس وقت ختم ہو گئی تھی. اس کے کوئی 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے. اب اس میں ان کے اپنے خیالات، اپنے امانی، اپنی توجیحات کو شامل ہو گئی. لہذا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے. اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت ناکی اور بدترین حرام کاری کے الزامات لگائے. سنیے، پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18. اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو. یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے؟ کسی ریویل بک کا؟ اور سنیے، یہ ہے استثناء ڈیوٹرانومی باب 20 آیت 16-18. اور ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا، بالکل نیست. فرسٹ ملینیم ختم ہوا، سیکنڈ شروع ہوا. ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا، تو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی. لاکھوں مسلمان قتل ہوئے. صرف یروشلم کے اندر اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں
کہ جب ان صلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی تھی. جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے, آبادیاں کی آبادیاں ختم. اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا, یہودی بھی بہت مارے گئے. یہ فرانس سے, جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے. سوچیے اسے. اربن ثانی پوپ جو تھا آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر. شرم سے ڈوب مرو, تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں. انفیڈلز, یہ کافر, یہ مرتد, یہ مذہب. مسیح جہاں پیدا ہوا, مسیح کو جہاں سولی دی گئی, وہ کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ میں. وہ آگ لگائی ہے. 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہ دو قومیں آئی ہیں اور جو تباہی مچائی ہے. تاریخ انسانی میں ایسی بربریت کی کوئی مثال. اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں شرم کے بارے میں. ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہیں. اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو, اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائے. اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں. پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں. مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں, عالی شان سے عالی شان. اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا. آج بھی مسلمان, میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے, آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر. آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں. 10,000 مرد اور 5,000 خواتین, اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں. ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواتر. یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا. معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت. اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے, وہ نظام عدل اجتماعی, وہ جس میں حریت ہو, جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے. یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے, عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو؟ جبکہ اللہ نے نہیں لگائی. اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر, طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا. آپ کون ہوتے ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے اب عمر کو دین سکھایا, آرڈیننس واپس. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے, وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن رہے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنر ہی مل گئی ہو. وہ تو خود فاتح تھے ایران کے, اس لیے گورنر تھے. صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں, حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا ہے. حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر, اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا, پھر یہ رقعہ دینا میرا. اور رقعے میں لکھا ہوا تھا اے سعد, لوگوں کو ان کی ماں انہیں آزاد کرنا تھا, تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے. یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے. وہ حریت, وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا, کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا, سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا, چارج لینے کے لیے. بالکل سرکاری وزٹ ہے, آفیشل وزٹ ہے, اسٹیٹ وزٹ ہے. اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹ نہیں, کوئی انٹوریج نہیں, کوئی قدم و حشم نہیں, کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں, کچھ نہیں. ایک اونٹنی, ایک خادم. اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے, ایک بیٹھ سکتا. ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے. اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہا ہے. یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی. اس کے انتظار میں, اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے.
कैसी छलांगे लगाई, मलूकियत खत्म की, आसमान से गिरा खजूर में अटका, जमहूरियत आई नाम नेहाद, लेकिन वो सरमायादाराना निजाम बनकर आगे से बढ़कर लानत बन गई। पहले जागीरदार मुसल्लत था, अब सरमायादार कारखानेदार मुसल्लत हो गया। उससे निकलने के लिए जोर लगाया, कम्युनिज्म की तरफ गए, छलांग लगाई, अब एक पार्टी डिक्टेटर बनकर बैठ गई। इंसान रुस्तज यक बनता उस्ताद दर बंदे दिगर, एक चीज से गुलामी से निजात पाता है, दूसरी में फंस जाता है। और क्यों? कि वो निजाम अदल इज्तिमाई जो मोहम्मद अरबी को देकर भेजा गया था, उसके कस्टोडियन सोए हुए, उसके कस्टोडियन को अंदाजा ही नहीं। ये नुस्खा तो हमारे पास था, हमें अमल करना था और दुनिया के सामने पेश करना था। पाकिस्तान बनाया इसलिए गया था कि हम उसका एक नमूना दुनिया के सामने पेश करेंगे। कायदे आज़म ने फरमाया था कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सूरत में ऐते हाजिर में इस्लाम के उसूल हुर्रियत व अखुवत व मुसावात का एक नमूना कायम करके दिखाएं। कहाँ है वो? भटक गए, सो गए। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब का मजा चखाएंगे। लअल्लहुम यरजिऊन, शायद के लौट आए। कोई अजब नहीं उस अज़ाबुल अदना के बाद हम जागे नहीं, होश में नहीं आए। कोई अजब नहीं कि बड़े अजाब का कोड़ा हमारी पीठों पर बरस जाए। लेकिन मुझे ये यकीन है, नोट कर लीजिए, अगर ये दूसरा इम्कान हो गया, खुदा ना खास्ता अल्लाह के अजाब का कोड़ा हमारी पीठ पर बरसा, मुझे यकीन है अल्लाह हिंदुओं को मुसलमान बनने की तौफीक देगा। लेकिन इस्लाम का बोलबाला इसी खित्ते से तारीख में ये हो चुका है आया फितने तातार के अफसाने से, पासपा मिल गए काबे को सनम खाने से। तातारियों के हाथों करोड़ों मुसलमान कत्ल हुए, लेकिन इस्लाम ने तातारियों को फतह कर लिया। और फिर इस्लाम का मुसलमानों का दूसरा दौरे उरूज उन्हीं तातारियों की मुख्तलिफ शाखों के तहत हुआ। वो तातारी ही तो थे, वो सारे होर्स, टर्किश होर्स, तुर्कान तैमूरी, तुर्कान सबवी, तुर्कान सल्जूकी, तुर्कान उस्मानी, वही तो स्टॉक तो वही है आया फितने तातार के अफसाने से, पासपा मिल गए काबे को सनम खाने से। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया मशरिक से होगा, जहां से फौजी चलेंगी, तो कोई अजब नहीं। बहरहाल ये दो इम्कानात हैं, लेकिन इसका फैसला तेरे हाथों में है, दिल या बदन। सीधी सीधी बात। अगर तो अब भी हम ठीक हो जाए, जाग जाए, होश में आ जाए, कौम यूनुस की तरह तौबा कर ले, तो बगैर अजाब के कोड़े के रहमत खुदाबंदी हम पर साया करेगी। अगर हम न जागे तो वो अजाब का कोड़ा आएगा। ये नहीं मैं कह सकता इन्ना करीबुन बाइदुन मा तुअदून, ये मैं नहीं कह सकता, यकीन के साथ जानता हूं कि आएगा। लेकिन ये कि उसके बाद भी यही से बोलबाला होगा। अगर हमारे जरिए नहीं तो उनके जरिए से जो हमें शिकस्त देकर फिर इस्लाम कबूल कर लेंगे। लेकिन क्यों ना पहले ही रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अब नोट कर लीजिए, ये किताबें अगर आप पढ़ना चाहें तो किताबुल मलाहिम में पढ़िए। बदतरीन अजाब अरबों पर आया खड़ा है, सरों पर तना हुआ है, बदतरीन। ऐसी जंग होनी है अल मलहमतुल उज़्मा, जिसको कि मैं भी आपको गवाही पेश कर दूंगा। सऊदी अरब का कुछ शिमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सराय सीना, और उसके साथ ही जो बेहतरीन उसका जरखेज तरीन इलाका डेल्टा ऑफ नाइल, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएंगे। इसको हदीस में कहा गया अल मलहमतुल उज़्मा। ईसाई 80 अलम लेकर है मुसलमानों तुम पर हमला आवर होंगे, और हर अलम के नीचे 12,000 फौज, 9.5 लाख फौज। ये नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है? जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ तो पूछा गया था नेटो चीफ से, अब किस लिए? तुम्हारा वो दुश्मन तो खत्म हो गया, अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से निपटना है। वो जानते हैं खतरा यही है, अब इस्लाम उभर सकता है।
مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تم پہ اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کرے، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا اس کو۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب
یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو آپ کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیا بھی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے میں تیار ہوں۔ اچھا، تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ، اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا ذرا خبر لو، ان کو پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی سے زید ابن حارثہ۔ اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لے کے پتھر وضو کر رہے ہیں، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا جسم لہو لوہا۔ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، انقلاب کیسے آیا تھا،
اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی، مجھے قبول کر لے اس کام کے، وہ کتاب آپ کے لیے مسٹ اس کا پڑھنا۔